کہ آپ یقین کریں گے کہ ایک بوڑھے باپ کو زکوٰۃ کی لائن میں چھوڑ کر جانے والا بیٹا جب واپس نہ آیا تو ایک اجنبی اسے گھر لے گیا، مگر وہاں جو سچ سامنے آیا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہر طرف عبادت کا ماحول تھا، مگر اس عبادت کے درمیان غربت کی ایک تلخ حقیقت بھی سانس لے رہی تھی۔ شہر کے ایک کونے میں زکوٰۃ تقسیم ہو رہی تھی اور سینکڑوں لوگ ایک لمبی لائن میں کھڑے تھے۔ ہر چہرہ امید اور بے بسی کا عجیب امتزاج پیش کر رہا تھا۔ کوئی اپنے بچوں کے لیے راشن لینے آیا تھا، کوئی دوائی کے لیے پیسے مانگ رہا تھا اور کوئی صرف اس لیے کھڑا تھا کہ آج کا افطار ہو سکے۔ میں بھی وہیں کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کی رقم تھی اور دل میں یہی خواہش تھی کہ یہ پیسہ کسی ایسے انسان تک پہنچے جو واقعی اس کا حقدار ہو۔ اسی دوران میری نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی جو نہایت اعتماد کے ساتھ زکوٰۃ بانٹ رہا تھا۔ اس کے اندر میں ایک عجیب سا غرور تھا، جیسے وہ کسی پر احسان کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی کھڑا تھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، کپڑے گرد آلود تھے اور آنکھوں میں ایک گہرا دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ میں ابھی اس منظر کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک وہ نوجوان اس بوڑھے کو لائن میں کھڑا کر کے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، جیسے وہ اس کا اپنا نہ ہو، جیسے وہ ایک اجنبی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ میں فوراً اس بوڑھے کے قریب گیا تو محسوس ہوا کہ وہ روزے سے ہے۔ اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ میں 10,000 روپے رکھ دیے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری بھی تھی اور ایک گہرا دکھ بھی۔ پھر وہ اچانک وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا، ایسا رونا جیسے اس کے اندر برسوں کا درد جمع ہو اور آج باہر آ رہا ہو۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے رہے مگر کسی نے روک کر نہ پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور مجھے کسی کام سے وہاں سے جانا پڑا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل وہیں رہ گیا۔ شام ڈھل گئی، مغرب کا وقت آیا، لوگ افطار کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ جب میں دوبارہ اسی جگہ سے گزرا تو میرا دل جیسے رک گیا۔ وہی بوڑھا آدمی اب بھی وہیں بیٹھا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی تھا، نہ اس کے چہرے پر کوئی آس باقی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ روتے ہوئے ایک ہی نام پکار رہا تھا، بیٹا مجھے لے جاؤ، بیٹا میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اس کے قریب گیا اور نرمی سے پوچھا، بابا آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، وہ مجھے یہاں کھڑا کر کے گیا تھا کہ ابھی آتا ہوں، مگر وہ نہیں آیا، شاید وہ مجھے بھول گیا ہے۔ یہ سن کر میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یقین ہی نہ آیا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو اس طرح چھوڑ سکتا ہے۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا اور اس سے کہا، بابا آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے کھڑا ہوا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ اس کے قدموں میں تھکن تھی، مگر اس کے دل میں شاید اب بھی امید کی ایک ہلکی سی کرن باقی تھی۔ راستہ خاموشی میں گزرا، نہ اس بوڑھے نے کچھ کہا نہ میں نے، مگر اس کی سانسوں کی تھکن اور قدموں کی لڑکھڑاہٹ اس کی پوری کہانی سنا رہی تھی۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی، جیسے کوئی بڑا راز میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ وہ عام دنوں کی طرح مسکرا رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر میرے ساتھ کھڑے اس بوڑھے پر پڑی، اس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جیسے اس نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جس کا اسے برسوں سے انتظار بھی تھا اور خوف بھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑی رہی، پھر اچانک وہ دوڑتی ہوئی اس بوڑھے کے قریب آئی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے مٹی صاف کرنی شروع کی، جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو
بہنے لگے۔ وہ جھک کر اس بوڑھے کے ماتھے کو چومنے لگی اور ایسی آواز میں بولی جو سیدھا دل کو چیرتی ہوئی اندر اتر جائے، ابو آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو ہر جگہ ڈھونڈا، میں نے آپ کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزاری، مگر آپ کہیں نہ ملے۔ یہ الفاظ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا اور میں ایک بت کی طرح کھڑا رہ گیا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بوڑھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے کو پکار رہا تھا، اب میری بیوی اسے ابو کہہ رہی تھی۔ بوڑھے نے جیسے ہی یہ آواز سنی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میری بیوی کے چہرے کو چھوا اور آہستہ سے کہا، بیٹی تم واقعی میری وہی بیٹی ہو جسے میں برسوں پہلے کھو بیٹھا تھا۔ یہ سنتے ہی میری بیوی زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس نے اس بوڑھے کو گلے لگا لیا جیسے برسوں کی جدائی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ گھر کا ماحول ایک دم بدل گیا، ہر طرف سسکیوں اور جذبات کا طوفان تھا۔ میں ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میری بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ اس کے ابو ہیں جو کئی سال پہلے گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ ہم نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کبھی نہ ملے، اور آج اچانک وہ میرے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی اس حال میں کہ انہیں ان کا اپنا بیٹا زکوٰۃ کی لائن میں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ میں نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں اب تنہائی کا درد نہیں بلکہ ملنے کی خوشی بھی شامل تھی۔ مگر اسی لمحے میرے ذہن میں ایک اور سوال اٹھا کہ وہ کون سا بیٹا تھا جس نے انہیں چھوڑا اور کیوں چھوڑا، اور کیا یہ سب واقعی ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی حکمت چھپی تھی؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کہانی کا اصل راز ابھی باقی ہے، اور جو سچ سامنے آنے والا ہے وہ شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہولناک ہوگا۔ گھر کا ماحول ابھی تک آنسوؤں اور حیرت سے بھرا ہوا تھا، مگر میرے دل میں ایک سوال مسلسل گونج رہا تھا کہ آخر وہ کون سا بیٹا تھا جس نے اس بوڑھے باپ کو اس حالت میں چھوڑ دیا۔ میں نے ہمت کر کے نرمی سے پوچھا تو بوڑھے کی آنکھوں میں ایک بار پھر درد ابھر آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جسے اس نے بڑی محبت سے پالا تھا، اپنی ہر خواہش قربان کر کے اسے بڑا کیا، اسے پڑھایا لکھایا، اس کے لیے دن رات محنت کی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس بیٹے کا دل بدل گیا۔ دولت کی چاہت اور دنیا کی چمک نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ اپنے باپ کو بوجھ سمجھنے لگا اور آج اس نے اسے زکوٰۃ کی لائن میں چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس ذمہ داری سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں غصہ بھی آیا اور دکھ بھی، مگر اسی لمحے میری بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ ابو آپ نے ہمیں کیوں چھوڑا تھا؟ ہم تو آپ کا انتظار کرتے رہے۔ اس پر بوڑھے نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، میں تمہارے گھر اس لیے آیا تھا کہ تمہیں دیکھ سکوں، مگر راستے میں میرا بیٹا مجھے ملا اور اس نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر رکھا۔ شروع میں اس نے میرا خیال رکھا مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدل گیا، وہ مجھ سے تنگ آ گیا اور آج اس نے مجھے وہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ دنیا میں سب سے بڑی بے وفائی وہ ہوتی ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے، مگر اسی لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی آیا کیونکہ اللہ نے اس بوڑھے کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، اسے گھما پھرا کر اس کی بیٹی کے گھر پہنچا دیا تھا۔ یہ واقعی اللہ کا ایک عجیب معجزہ تھا کہ ایک باپ جو برسوں سے اپنی بیٹی سے جدا تھا آج اسی کے گھر آ گیا، وہ بھی ایسے وقت میں جب وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ میری بیوی اپنے باپ سے لپٹ کر رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میں نے
نے بھی آگے بڑھ کر اس بوڑھے کے ہاتھ پکڑے اور دل سے کہا کہ بابا آج سے یہ گھر آپ کا ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس وقت اس بوڑھے کی آنکھوں میں جو سکون تھا وہ شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے میری بیٹی سے ملا دیا۔ میں نے اس لمحے محسوس کیا کہ انسان چاہے کتنا ہی اکیلا کیوں نہ ہو، اگر اس کا یقین اللہ پر ہو تو وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اس رات ہم سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کیا اور وہ منظر میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کیسے بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، کیسے ایک ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتا ہے اور کیسے ایک ماں باپ کی محبت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس واقعے نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے سیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ماں باپ کی دعا ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی ان سے دوری ہے، اور آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں ایک ہی سوال گونجتا ہے کہ اگر اس دن میں اس بوڑھے کو اپنے ساتھ نہ لاتا تو کیا وہ کبھی اپنی بیٹی سے مل پاتا یا ہمیشہ کے لیے تنہائی میں کھو جاتا۔